السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے چینل پر جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس کے کمنٹس میں ایک صاحب نے 2 کمنٹس کیے ہیں۔ کے جی کے نام سے کوئی صاحب ہے، انہوں نے 2 کمنٹس کیے ہیں اور ان دونوں کمنٹسوں کے اندر انہوں نے مجھ سے 2 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال بلکہ اعتراض کے انداز میں انہوں نے سوالات لکھے ہیں، لیکن وہ سوالات چونکہ کئی سارے احباب کے دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں ہم ان پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل السنت والجماعت کے اصل مصداق تم اپنے آپ کو قرار دے رہے ہو، حالانکہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہہ رہے ہیں، یعنی ان میں سے کون حق پر ہوگا؟ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، تو کون حق پر ہوگا؟ یہ سوال کا خلاصہ تھا۔ دوسرا سوال جو انہوں نے کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے صحابہ کی ایک جماعت تیار فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محنت و جد و جہد کر کے امت کو یکجا کر کے انہوں نے عرب کے کئی سارے علاقوں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے باہر کی بڑی زمینوں کو انہوں نے فتح کیا، بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا۔ تم لوگوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، تم لوگ امت کو صرف عبادات کے مسائل کے اندر پھنسائے رکھے ہوئے ہو۔ یہ 2 اعتراضات ان کے ہیں، یہ دونوں اعتراضات انہوں نے ایک تلخیانہ انداز میں لکھے ہیں۔ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا اصل تعلق ہے پلورلزم سے۔ پلورلزم کہتے ہیں کہ حق ملٹیپل جگہ میں پایا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی جو ٹروتھ ہے وہ صرف ایک ہوگا یا ٹروتھ کئی سارے ہو سکتے ہیں، ٹروتھ کے اندر ملٹیپلیکیشن صحیح ہے یا نہیں۔ ایک لمبا اور اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر ہم کبھی اگلی ویڈیوز کے اندر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت ایک مسئلہ جو انہوں نے دوسرے سوال کے ضمن میں کہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج امت کے اندر عوام جو ان علماء کے ان جماعتوں کے لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، ان کا خیال یہ بنتا جا رہا ہے کہ ساری جماعتیں غلط ہیں، کسی بھی جماعت کے اندر سچائی نہیں ہے، کسی بھی جماعت کے اندر حق نہیں ہے، سب آپس میں لڑتی رہیں گی، ہم ان سب سے الگ ہو کر ہی اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تصور آج اختلافات کے اپنے حدود سے بڑھ جانے کی وجہ سے امت کے اندر پھیل رہا ہے۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اس کا سلیوشن یہ نہیں ہے کہ ہم فرقوں کو ختم کر دیں، ہم فرقوں کو ختم کر کے فرقوں کو ہم ختم کرنے کے ذریعے سے اس اختلاف اور انتشار کو ختم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے اندر 73 فرقے آئیں گے، اور آقا نے خود فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، تو معلوم ہوا جنتی وہ فرقوں میں سے ہی ہوگا، الگ سے کوئی جماعت نہیں ہوگی جو اپنے آپ کو جنتی کہلائے، بلکہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اب امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس فرقے کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے تلاش کرے، اس کو معلوم کرنے کی جستجو کرے، کوشش کرے۔ دوسری بات جو نہایت اہم ہے اس حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، ایک خاص نیچر ہوتا ہے۔ کسی کو فزکس سے محبت ہوتی ہے، اسے فزکس کے مسائل زیادہ پسند آتے ہیں۔ کسی کا دل میکس میں لگتا ہے، اسے میکس کے پرابلم سالو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کسی کو لٹریچر سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام جو مکمل دین ہے، مکمل نظام حیات ہے، اس کے بھی کئی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ہر انسان کو اس کے نیچر کے حساب سے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں زیادہ دل لگے گا، زیادہ دلچسپی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی پولیٹیکل ذہن رکھتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ دینی انداز میں سوچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن اس کے ذہن کو کھولنے کے لیے اسلامک پولیٹکس ہوگی، جس کے اندر وہ اپنے مطالعہ کر سکتا ہے، اپنے ریسرچ کر سکتا ہے، اپنے علوم کو آگے بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل اسی میں لگے گا۔ اسی طرح کوئی انسان ہے جس کے اندر حدیث کے فن سے محبت ہے تو وہ اسلامی علوم میں سے فن حدیث کے اوپر زیادہ محنت کرے گا، محبت کرے گا۔ اب اس کے اندر یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کا نیچر اللہ رب العزت نے الگ الگ بنایا ہے، الگ الگ ڈیزائن فرمایا ہے، اور یہ ضروری ہے، تبھی پورے لوگ مل کر پورے دین پر کام کر سکیں گے، پورے دین کو بچا سکیں گے۔
لیکن المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ آج امت کے اندر یہ ایک ذہن، یہ ایک تصور اور ایک مزاج، ایک مینٹیلٹی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ایک انسان کو ایک فیلڈ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسی کو پورا دین سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو عقائد کے حوالے سے عقائد میں دلچسپی ہے تو وہ اگر یہ کہے کہ پورا دین صرف عقائد کے اندر ہے، عقائد سے الگ کوئی دین نہیں ہے، جو علماء، جو دیندار لوگ دوسرے فیلڈ میں اسلام کے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہوگا۔ اسی طرح کسی کا تعلق تبلیغ سے یا دعوت سے، غیروں میں دعوت کرنے کا جذبہ اسے ہے، اگر وہ پورے دین کو صرف دعوت کے انداز میں سمجھنے لگے اور دعوت سے باہر دین کا تصور اس کے دل سے نکل جائے، یہ نہایت المیہ والی بات ہوگی، اس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں ہے۔ بخاری شریف اگر ہم کھول کر دیکھیں مثال کے طور پر تو بخاری شریف کے اندر ڈھیر ساری روایتیں ہیں، جن میں سے ایسی روایات بھی ہیں جن سے اسلام کے عقائد معلوم ہوتے ہیں، ایسی روایات بھی ہیں جن سے اسلام کی عبادات معلوم ہوتی ہیں، ایسی روایات بھی ہیں جن سے معاملات کا علم ہوتا ہے، معاشرت کا علم ہوتا ہے، اخلاقیات کا علم ہوتا ہے۔ یہ سارے اسلام کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو خاص کر لیں، کسی ایک پر اپنے آپ کو روک لیں اور کہنے لگیں کہ یہی اصلی دین ہے، یہی اصلی مذہب ہے، باقی جو لوگ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پولیٹکس کی آیتیں ہیں وہیں قرآن مجید کے اندر خرید و فروخت کرنے کی آیتیں بھی، وہیں عبادت کی آیتیں بھی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ملا کر ہی کامل مکمل دین ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پولیٹیکل لیڈر تھے بالکل اسی جگہ آپ ایک بہت بڑے جج بھی تھے، اور جہاں آپ ایک طرف جج ہیں وہیں ایک طرف آپ بہت بڑے اسپیکر بھی ہیں جو دنیا میں لوگوں کو امن و سلامتی کی باتیں کر رہے ہیں، اور جہاں آپ ایک طرف اسپیکر ہیں امن و سلامتی کی بات کر رہے ہیں وہیں ایک طرف آپ جرنیل ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں، بہترین شوہر ہیں، بہترین باپ ہیں، بہترین استاد ہیں، بہترین امام ہیں، بہترین قاضی ہیں۔ یہ ساری صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت اپنے اندر رکھی اللہ رب العزت کے خاص فضل سے۔ آج امت کے اندر جو علماء ہیں وہ بھی اس طرح سے اپنے اپنے طور سے دین کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے سارے شعبے غلط ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شعبہ جو کام کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس شعبے کے لیے، اس فیلڈ کے لیے جو علماء اپنے آپ کو ڈیڈکٹ کر کے کام کر رہے ہیں ان کے ڈیڈکشن لائق سلام ہیں، ان کی ڈیڈکشن کو ہم سلام کرتے ہیں، ہم ان کا فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب امت کے اندر ہم ایک عام حالات میں رہتے ہیں، ہم ایک مسجد کے امام ہیں، ہم ایک محلے کے مولوی ہیں، تو ہمیں امت میں فیلڈ کے اندر جو ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اصل پولیٹکس ہے دین کا، اصل اسلامک پولیٹکس ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں رب العزت فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ان لوگوں کو ہم زمین میں قدرت عطا کریں گے تو یہ لوگ صرف پولیٹکس نہیں کریں گے، قرآن کہتا ہے ان لوگوں کو ہم زمین میں تمکنت عطا کریں گے، ہم ان کو قدرت دیں گے تو یہ لوگ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھائیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک اصلی مومن کا پرسپیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر کام عبادت کے نقطہ نظر سے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کو صرف عبادتوں کے پرپس سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کی اصل اپنے خالق کی عبادت ہے، مخلوق کی ایکچول ڈیوٹی اپنے خالق کی عبادت کرنا ہے۔ اس عبادت کرنے کو اگر وہ اپنے انڈیویجول ہو تو وہ اپنے خالق سے عبادتوں کے ذریعے سے تعلق کرے گا، اور اگر وہ سوسائٹی کے اندر ہو تو اس کے لحاظ سے وہ اپنے اللہ رب العزت سے تعلق کریٹ کرے گا۔ تو معلوم ہوا ہمارا پورا دین
یہ کئی سارے ڈپارٹمنٹ میں پھیلا ہوا ہے. ان سارے ڈپارٹمنٹس کی حفاظت کرنا، ان کے علوم کی حفاظت کرنا، ان کی تحقیقات کی حفاظت کرنا اور نیکسٹ جنریشن تک اس کو ہم لے کر جانا، یہی ایک عالم کی اصل ذمہ داری ہونی چاہیے. اس حوالے سے اگر آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے آ رہے ہوں، ہمارے پچھلے بیانات کو دیکھتے ہوں، ہمارے مسجد کے سیشنز کو اگر آپ نے مطالعہ کر رکھا ہو، ہماری تفسیروں کو آپ نے سن رکھا ہو، تو آپ بالکل اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے دین کے ان سارے شعبوں پر اپنی بساط کے مطابق ان 1-1.5 سالوں میں جو کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم پورے دین الاسلام پر جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، جس کو ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک سمجھتے ہیں، اسی انداز سے ہم پورے دین الاسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو صرف ایک شعبے پر نہیں بلکہ ہماری نظر پورے دین الاسلام پر ٹکی ہوئی ہے، اور یہی ہمارا مسلک اور یہی ہمارا منہج ہے. اسی لیے ہم نے القاسم قرآن اکیڈمی کے نام سے اپنی اکیڈمی کا آغاز کیا ہے. اسی لیے ہم قرآن کی باتوں کو امت کے اندر رکھنے کی اور اختلافات کو سلجھے ہوئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے آئے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے. آپ اپنے سوالات کمنٹ باکس کے اندر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان سوالات کے جوابات ہم ویڈیو کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں حسب موقع دیتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.